أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد سمع الله قول تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله تجارك وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم الذين يظاهرون من نسائهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم إن أمهاتهم إلا وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإنهم وإن الله لعفو غفور. وإن الله غفور. सूरह मुजादला मदनी है और इसकी 22 आयत है और 3 रुकू है। और इसके शान नुज़ूल में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत उबादा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हज़रत औस बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने अपनी बीवी से ज़िहार कर ली। तो उनकी बीवी जो है खौला बिन्त सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाई और आकर कहने लगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे खावत औस बिन साबित ने मेरे साथ ज़िहार किया। और ज़िहार का मतलब यह होता है कि आदमी अपनी बीवी को अपने मुहर्रमात अब्दिया के साथ तशबीह दे। जिस तरह का कोई आदमी अपनी बीवी को कह देता है कि तू मेरी माँ की पीठ की तरह,
تو اس کو زہار کہتے۔ تو اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ابھی تک اللہ کا حکم اس بارے میں نہیں آیا، اور عرب کے معاشرے کے مطابق جو آدمی اپنی بیوی سے زہار کر لے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، گویا کہ اس کو جو ہے مغلظہ کہتے ہیں، اب وہ اپنے خاوند کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ تو حضرت خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہا بار بار اس چیز کا تکرار کر رہی کہ جب میرے خاوند نے مجھے طلاق نہیں دی، طلاق کا لفظ زبان پہ لائے ہی نہیں ہے، اس نے زہار ہی کیا ہے، تو پھر مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کیسے ہو گئی میں؟ کیونکہ میں بوڑھی ہوں اور میری آل اولاد کا واحد سوارا جو ہے دنیا کے اعتبار سے اسباب کے درجے میں وہ میرا خاوند ہی ہے، تو اب میرے لیے کیا حکم؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تک آپ کے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی حکم نازل نہیں ہوا، جب ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی طرف شکایت کی، فرمایا اشکو الیک، اے اللہ میں اپنی شکایت تیری طرف کرتا ہوں، یا میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل کی اور ان الفاظ کے ساتھ کی کہ قد سمع اللہ، کہ اللہ نے سن لی قول التی، اس عورت کی بات کو تجادلک فی زوجہا، جو آپ کے ساتھ جو ہے تکرار کر رہی ہے اپنے زوج کے بارے میں۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام کے دل میں بہت بڑی عظمت آ گئی، عزت و احترام آ گیا حضرت خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کیونکہ یہ ایک ایسی عورت ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے نا یہ بات کی اور تکرار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وحی کا جو ہے فرما دیا کہ وحی آئے گی تو یہ آپ کے لیے حکم آئے گا، لیکن اللہ نے فوراً بات سن۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ بات میں نے حجرے میں مبارک میں نہیں سن سکی، لیکن اللہ نے یہ بات سن لی آسمانوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی ایک دفعہ قافلے کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو رستے میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ مل گئی، انہوں نے روک کر کچھ باتیں کرنا چاہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے روک گئے اور کافی دیر تک جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کی باتیں سنتے رہے۔ تو قافلے والے تنگ آ گئے، یہ کیا ہے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عورت بوڑھی عورت ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے سن رہے ہیں ان کی باتیں۔ تو جب انہوں نے اجازت دے دی حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قافلے میں لوگ تھے انہوں نے کہا امیر المومنین اتنا بڑا قافلہ جو ہے ایک بوڑھی عورت کے لیے تو آپ نے روک دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ وہ عورت ہے کہ جس کی بات اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سن لی، میں عمر کیوں نہ سنتا؟ تو یہی فرمایا قد سمع اللہ، کہ اللہ نے سن لی بات قول التی، اس عورت کے قول کو، اس عورت کی بات کو، تو تجادلک، جو آپ کے ساتھ تکرار کر رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی فی زوجہا، کہ اپنے زوج کے بارے میں کہ انہوں نے لفظ طلاق کہا نہیں ہے، میں کیسے جدا ہوگی اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے، وتشتکی الی اللہ، اور وہ شکایت کرتی تھی اللہ کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ کیا فرماتے ہیں واللہ یسمع تحاورکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سنتا ہے تمہارے سوال و جواب کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا تمہارے سوال و جواب کو، کہ ایک عورت سوال کر رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے رہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خوب سننے والے ہیں اور خوب دیکھنے والے۔ باقی جو مسئلہ پوچھا ہے اس کا کیا ہے الذین یظاہرون
کہ وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں منکم تم میں سے من نسائہم اپنی بیویوں میں ما ہن امہاتہم وہ بیویاں جو ہے ان کی مائیں نہیں بن جاتی اس طرح تشبیہ دینے سے اس طرح کے الفاظ کہنے سے جو ہے وہ بیویاں جو ہے وہ تمہاری ماں تو نہیں بن سکتی ان امہاتہم تمہاری مائیں تو وہ ہے نہیں ہے تمہاری مائیں الا اللہ مگر وہ ولدنہم جنہوں نے آپ کو جنا جن کے بدن سے آپ پیدا ہوئے جنہوں نے جو ہے وہ آپ کی مائیں ہے باقی زبان سے کہنا جو ہے یہ تو اس سے طرح ماں نہیں بچا فإنہم لیقولون منکرا اور بے شک وہ کہتے ہیں نامعقول بات من القول قول سے وزورا اور جھوٹ کہہ رہے اور یہ بات ایسی کہنی نہیں چاہیے لیکن اگر کسی نے کہہ دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کرنے والے اسی لیے فرمایا ان اللہ لعفو غفور کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والے ہیں اور بخشنے والے الحمد للہ والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحمنا حاجة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء الله برحمتك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته